حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ روح پھونکی اور حکم فرمایا ملائکہ کو، فسجد الملائکہ کہ اے ملائکہ اس کو سجدہ کرو، کلہم اجمعین سارے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، الا ابلیس، ابلیس اکڑ کر رہ جاتا ہے، نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو زندیق ہے، تو مردود ہے، تو لعین ہے، تو بدبخت ہے، لہذا تو مردود ہے، قیامت تک تو ہے جو مرضی کرتا رہے، لیکن قیامت والے دن تجھے جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، تیرے لیے کوئی بخشش کی راہ نہیں، سب ختم۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے نظر اٹھائی، دیکھا سجدہ کرنے والے سجدہ کر رہے ہیں، پھر سارے کے سارے فرشتے تعظیماً حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ سارے مجھے انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے، تعظیم بھی کی ہے، پر پاری تعالیٰ یہ سارے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ تعظیماً کھڑے ہیں سارے کے سارے میرے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے آدم، کیونکہ میں نے اپنے محبوب محمد کا نور تیری پشت میں رکھا ہے، دراصل انہوں نے سجدہ بھی تعظیم بھی اسے کیا ہے، اور آپ بھی جو تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ اس محمد کی تعظیم کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اس محمد کا نور مجھے بھی تو دکھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے آدم اپنی شہادت والی انگلی میں دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ایسے اپنی شہادت والی انگلی کے ناخن میں دیکھتے ہیں تو نور محمدی ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی اس نور محمدی کی چمک سے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری انگلی، اس کے ناخن سے بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ تیسری انگلی میں بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے، چوتھی انگلی میں بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس پانچویں انگوٹھے میں بھی نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ نور تو نور محمدی ہے، اور اس کے چمکنے کے بعد چمکنے والا نور یہ ہے، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اس کے بعد یہ نور کس کا ہے؟ اس کے بعد یہ نور کس کا ہے؟ میرے انگوٹھے میں جو نور چمکا ہے باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے جیسے پوچھا اللہ نے فرمایا اے میرے آدم شہادت والی انگلی میں میرے محمد کا نور ہے، اور میرے محمد کے نور کی برکت سے میرے محبوب کے یار صدیق کا نور دوسری انگلی میں ظاہر ہوا، اور فرمایا اس کے بعد میرے محبوب کے نور کی برکت سے میرے محبوب کے عمر کا نور اس تیسری انگلی میں ظاہر ہوا ہے۔ فرمایا میرے محبوب محمد کے نور کی برکت کی وجہ سے یہ چوتھی انگلی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا انگوٹھے میں بھی نور جو ظاہر ہوا ہے یہ میرے محبوب محمد کی برکت کی وجہ سے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور ظاہر ہوا، اور فرمایا یہ پانچوں نور حضرت آدم علیہ السلام کی ان انگلیوں کے ان ناخنوں میں رہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، دیکھتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کم و بیش جتنا عرصہ جنت میں گزارا یہ نور پانچوں انگلیوں میں ظاہر رہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نور محبوب کے نور کے ساتھ بھی چاروں یاروں کے تھے، آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں بھی محبوب کے نور کے ساتھ ان چار یاروں کے نور موجود ہیں۔ فرمایا پھر آدم علیہ السلام نے جب اس درخت ممنوعہ کا پھل کھایا جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آدم اب جنت میں نہیں، اب آپ کو زمین پر جانا ہوگا، تو اس وقت فرمایا ان پانچوں ناخنوں سے نور جو ہے واپس حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے
کہ محبوب علیہ السلام کی شان عظمت کے ساتھ ساتھ ان چار یاروں کا مقام مرتبہ اور ان کے چاروں یاروں کی محبت سرکار کے ساتھ وہ اس وقت بھی تھی جب کوئی نہیں تھا. ان چار یاروں کی محبت اس وقت بھی تھی جب کوئی نہیں تھا، اور ان چار یاروں کی محبت اس وقت بھی تھی جب جو ہے وہ لوگ دشمن تھے. یہ چار یار محبوب کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے.